بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، آج مثنوی مولوی مانوی کا ہمارا یہ درس ہے، تو آج اسی حکایت کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو ہوگی۔ اصل میں مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ اس حکایت کو بیان کرتے کرتے کافی دور چلے گئے، لیکن ظاہری بات ہے کہ کچھ باتیں کرنے کے لیے ہی ایک حکایت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ یہ حکایت ایک تو کافی طویل ہے، اس سے پیچھے 2-3 حکایتیں گزری ہیں لیکن وہ مختصر تھیں، اور ایک ایک درس میں ہی وہ سلسلہ جو ہے یا 2 درس میں وہ نبٹتا گیا، لیکن یہ اب طوالت کا جو ہے نا جی ایک سلسلہ ہے یہاں پر، اور یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بات جو ہے وہ اس حکایت کی کر کے تو پھر اپنے اصل مقصد کی طرف آ جاتے ہیں، جو سمجھنے سمجھانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج بھی آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ جو اصل حکایت ہے اس کی تو صرف ایک چھوٹی سی بات آئے گی اس کے درمیان میں، بلکہ شروع میں ایک شعر ہے، تو باقی جو باتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی توصیف، ثناء اور باتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کی ہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے جو عنوان باندھا ہے وہ یہ ہے، بیان خسارت وزیر در این مکر۔ یہ جو مکر ہے، یہ جو ایک غلط کام کیا گیا، اس میں وزیر کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ حق کو پہچان نہیں سکا، اور یہ جو عیسائیوں کے ساتھ وہ نبرد آزما ہو گیا اور عیسائیوں کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو گیا، در حقیقت وہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں جا کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ ساری بات جو ہے نا جی آپ یہاں پر بیان کریں گے، اور پھر اس سے آگے جو فوائد حاصل ہوں گے وہ سارے بیان کرتے چلے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، ہم چو شاہ نادان و غافل بدھ وزیر۔ بادشاہ تو نادان اور غافل تھا ہی تھا، یہ وزیر بھی بادشاہ کی طرح نادان اور غافل تھا۔ پنجہ می زد با قدیم ناگزیر، کہ جو ایک قدیم، اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے نا، اور ناگزیر ہے، ٹھیک ہے، ضروری، ناگزیر کا مطلب ہوتا ہے ضروری۔ اللہ رب العزت جو ہے جو واجب الوجود ہے، تو اس کی ہم کیا تعریف کرتے ہیں کہ وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ناگزیر ہے، وہ ضروری ہی ضروری ہے اور کچھ بھی ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم چو شاہ نادان و غافل بدھ وزیر، بادشاہ کی طرح وہ وزیر جو ہے وہ بھی نادان اور غافل تھا، کہ وہ ایک قدیم اور ناگزیر ذات کے ساتھ وہ جو ہے ایک لڑائی کرنے جا رہا تھا، جنگ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ تو کیونکہ ظاہری بات ہے کہ دین تو اللہ کا تھا نا، دین کو عیسائیوں نے اپنے پاس سے تھوڑی بنایا تھا، لیکن اس دین سے نالاں ہو کر، اس دین کے خلاف کھڑے ہو کر وہ گویا اللہ رب العزت کی ذات کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ با چنا قادر خدائے کز عدم، صد چو عالم ہست گرداند بدم۔ فرماتے ہیں وہ قادر خدا، آپ صرف صوفیاء کی توحید دیکھیں اور صوفیاء جس طرح سے اللہ رب العزت کی صفت بیان کرتے ہیں، صرف آپ اس کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے کمالات اور اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان کے اوپر صوفیاء کا ایمان کیسا ہے۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پر کہہ دیا جاتا ہے نا کہ جی یہ لوگ صوفیاء بزرگان دین پر بڑا اعتماد کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے جو راستہ بتایا ہے وہ اللہ رب العزت کا راستہ ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ با چنا قادر خدائے کز عدم، صد چو عالم ہست گرداند بدم۔ جتنا بھی یہ عالم ہے نا، اس جیسے 100 بھی بنانے ہوں تو وہ ایک دم میں بنا دے، وہ ایسا قادر ہے۔ صد چو عالم ہست، جیسا یہ عالم ہے، گرداند بدم، وہ اس طرح کا بنا لے ایک لمحے میں۔ کیوں کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ کن فرماتا ہے فیکون، وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ با چنا قادر، ایسے خدائے قادر، ایسے خدائے برتر
اور بزرگ کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا اور اس کے خلاف جو ہے کوئی اس طرح کے سلسلے کرنے اور ایک مکاریاں کرنی، جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ لوگ کافر جو ہیں یہ مکر کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بھی یہ خفیہ تدبیر ہے، اور اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر وہ سب سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے، بہتر ہے، بلند تر ہے۔ تو بات چنا قادر خدائے کز عدم، بات وہی آ گئی کہ وہ اس کی چھوٹی سی بات آپ نے اتنی ہی بیان کی ہے کہ وزیر نے چنگا نہیں کیتا۔ وزیر کا یہ عمل، جس طرح بادشاہ کا عمل اچھا نہیں تھا کہ وہ عیسائیوں کو قتل کیے جا رہا تھا، تو اب وزیر کا یہ عمل بھی اچھا نہیں تھا کہ وہ ان کے درمیان فساد پھیلانا چاہتا تھا اور اپنے مکر سے ان کے درمیان اختلافات کو ہوا دے رہا تھا۔ تو یہ اس نے اپنے لیے خسارے کا سامان کر لیا۔ ظاہری طور پر تو وہ جو ہے عیسائیوں کے خلاف کھڑا ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ رب العزت کے خلاف کھڑا ہے، اور وہ اللہ کہ ایک وزیر اس کے آگے کیا چیز ہے، وہ تو یہ پورا عالم جیسا کہ ہے، اس طرح کے 100 بھی بنانے ہوں، 100 بھی یہاں مبالغے کے لیے ہے، یہ مطلب نہیں کہ 101 نہیں بن سکتا، مطلب یہ ہے کہ اس جیسے کئی، ٹھیک ہے، تو اس جیسے کئی عالم جو ہیں گرداند بدم، وہ ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ بنا دے۔ پھر ایک اور بات کر دی کہ صوفیاء، بزرگان دین، اللہ والے جب اس سے تعلق بنا لیتے، اپنی ذات کو اس کی ذات میں فنا کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان کو کس انعام سے نوازتا ہے۔ فرمایا صد چو عالم در نظر پیدا کند، وہ رب ہے نا، اس نے عالم بنانے ہیں، وہ بنانے پر بھی قادر ہے اور دکھانے پر بھی قادر ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میری ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق عالم کو بنانے والے کے ساتھ ہے، تو جس نے بنائے ہیں وہ دکھانا بھی جانتا ہے، لہٰذا یہ عطائے حق ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں۔ صد چو عالم در نظر پیدا کند، اس عالم جیسے کئی ہزار کئی سو جو ہیں وہ اللہ کریم نظر کے اندر پیدا کر دے، ظاہر کر دے، چونکہ چشمت را بخود بینا کند، جب وہ تیری چشم کو، تیری آنکھ کو اپنی ذات سے بینا کر دے۔ جو فرمایا گیا نا کہ بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو فرمایا کن، تو حدیث تو طویل ہے لیکن میں وہ اپنی بات کروں گا دیکھنے کے حوالے سے، کہ کن تو بصرہ الذی یبصر بہ، کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، وہاں پر یہ فرمایا گیا کہ بی یسمع و بی یبصر، وہ دیکھتا ہے تو میرے ساتھ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے تو میرے ساتھ سنتا ہے۔ یہ بھی بعض روایات کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ تو جب دکھانے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر ماء و شماء کو اعتراض کی تو کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں اس میں۔ تو صد چو عالم در نظر پیدا کند، چونکہ چشمت را بخود بینا کند، جب تمہاری آنکھ اللہ رب العزت کی ذات کے جو ہے نا جی وہ نظارے کر لے، جب اللہ کریم نے تمہیں اپنی ذات کی معرفت عطا کر دی تو عالم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، تو پھر جو کچھ اللہ کا ہے وہ سب کچھ اس کو اللہ عطا فرما دیتا۔ پھر اسی لیے فرمایا گیا نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو اللہ کریم کی جو قدرتیں ہیں وہ پھر اس ولی کے، اس اللہ والے کے جسم میں سرایت کر جاتی ہیں، وہ خدا نہیں بن جاتا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن اس میں جو قوت ہوتی ہے، جو قدرت ہوتی ہے دیکھنے کی، وہ اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ قریب کو دیکھنا اور بعید کو دیکھنا، یہ اس کے لیے کوئی چیز معنی رکھتی نہیں۔ قریب سے سننا اور دور سے سننا، یہ چیزیں اس کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو فرمایا صد چو عالم در نظر پیدا کند چونکہ چشمت را بخود بینا کند، جب وہ تیری آنکھ کو اپنی ذات کے ساتھ بینا کر دے گا نا، جب تمہیں وہ نور حقیقی عطا کر دے گا دیکھنے کے لیے، تو پھر حجاب تمہاری آنکھوں سے اٹھتے جائیں گے، پھر کوئی چیز جو ہے وہ درمیان میں حائل نہیں رہے گی۔ گر جہاں پیشت بزرگوں بے بنیست، بے بنے کا مطلب ہے بے نہایت اور بے پایا۔ ہمیں تو یہ جہان بہت بڑا لگتا ہے نا، یہ مسجد ہے، ہم اس کے کونے میں سما گئے ہیں، ہماری جو کم اور کیف ہے اس اعتبار سے تو یہ مسجد بھی بہت بڑی، پھر ہمارا گھر بہت بڑا ہے، پھر یہ شہر بہت بڑا ہے، پھر یہ کہہ لیں کہ پاکستان ہمارا ملک بہت بڑا ہے، پھر اس طرح یہ تو وہ جو پوری ایک دنیا ہے اس کے اندر وہ ایک تھوڑا سا ایک حصہ ہے، تو یہ جہان ہمیں تو بہت بڑا لگتا ہے۔ فرمایا گر جہاں پیشت بزرگ، اگرچہ یہ جہان تیرے سامنے بڑا ہے اور بے بنے یعنی بے نہایت اور بے پایا ہے، ہم نے تو وہ کنارہ نہیں دیکھا ابھی تک، لیکن پیش قدرت ذرہ میداں کے نیست، اس کی قدرت کے آگے تم ایک ذرہ ہی اس کو سمجھ لو، بلکہ یہ سمجھ لو کہ وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس کی قدرتیں ہیں اس کی شانیں ہیں، اس کے آگے تو یہ جہان ایک ذرہ بھی اس کی بھی حیثیت نہیں رکھتا کہ یہ ذرہ بھی ہم کہیں گے تو اپنے سمجھنے کے لیے کہیں گے نا، ورنہ وہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اس کی شانیں تو یہ ہیں۔ تو گر جہاں پیشت بزرگوں بے بنیست، اگرچہ جہان تیرے سامنے بڑا ہے، بے نہایت اور بے پایان ہے، پیش قدرت ذرہ میداں کے نیست، تو اس کی قدرت کے سامنے اتنا سمجھ لے کہ یہ ایک ذرہ ہے، گویا کہ وہ بھی نہیں ہے، گویا کہ وہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ بات آ جائے گی اپنی کہ اللہ رب العزت کی تو بڑی شانیں ہیں، بڑے کمالات ہیں، کیا صفات ہیں اللہ کریم کی، تو اب اپنے آپ کو بھی تم دیکھو نا، این جہاں خود حب سے جاں ہائے شماست، یہ جو جہان ہے نا یہ تمہاری روحوں کا قید خانہ ہے۔ این جہاں زندان و ما زندانیاں حفر کن زنداں و خود را وارہاں، یہ دنیا ایک قید خانہ ہے اور ہم اس میں قیدی ہیں، اس پنجرے کو توڑ دے، اس قید کو توڑ دے اور اپنے آپ کو آزاد کر۔ تو یہی بات ادھر فرما رہے ہیں کہ این جہاں خود حب سے جاں ہائے شماست، بات یہ ہے کہ تم نے ابھی دیکھا کہاں ہے، وہ اللہ بسلطان والی بھی تو ایک بات ہے نا، اس سلطان تک کیسے پہنچو گے؟ کہ فرمایا کہ تم زمین اور آسمان کی حدوں سے باہر نہیں جا سکتے اللہ بسلطان، استثناء کر دیا۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اگر تمہیں لے جائیں تو پھر جا سکتے ہو، ہم جو تم کو سلطان عطا فرمائیں گے تو پھر اس کے آگے یہ بات کر دے نہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، کون سی بڑی بات ہے، اللہ کریم نے سلطان عطا فرما دی۔ تو این جہاں خود حب سے جاں ہائے شما، لیکن تم جو اپنی روحوں کو پہلے اپنے جسموں میں قید کیا ہوا ہے، پھر اس جہان کے اندر قید کیا ہوا ہے، مادیت پرست ہو، تو تم ظاہر کی طرف دیکھ رہے ہو، باطن کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، باطن کی آنکھ تمہیں کھولی ہی نہیں، تم نے ظاہر کی آنکھ کھولی، تو ظاہر کی آنکھ تو دیوار کے پرے نہیں دیکھ سکتی، دیکھ سکتی؟ نہیں دیکھ سکتی، اس کے آگے تو یہ جو ایک چشمہ لگایا ہے اس کے آگے جو ہے ذرا سا جو ہے غبار آ جائے تو یہ اس سے دیکھنے سے رہ جاتی، اتنی کمزور ہے ظاہر کی آنکھ۔ یہاں پر ہم معاملات کو نا جی ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں حواس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو بھی ہمارے حواس ظاہرہ ہیں ان کی ضرورت ہے، لیکن جو حقیقت بینی ہے اللہ کریم جب بصیرت عطا فرما دے تو پھر جو ہے یہ جو حسرت آباد ہے نا، جیسے ہمارا شہر فیصل آباد ہے نا، یہ دنیا حسرت آباد ہے، یہاں حسرتیں ہی حسرتیں پل رہی ہیں۔ وہ ایک شاعر نے کہ بڑی پیاری بات کی کہ گر اہل معرفتی دل در آخرت بندی، اگر تو اہل معرفت ہے تو پھر آخرت کی طرف دل لگا، اس طرف کو جا، وہ تیرا صحرا ہے، صحرا ہے نا جی، جس طرح ایک پرندہ ہوتا ہے صحرا کا، تو وہ اس کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ ایسے اڑتا رہے صحراؤں کے اندر، لیکن جب وہ تنگ جگہ کے اندر اس کو ایک بند کر دیں گے تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ فرمائے ہی روید آنسو کے صحرائے شماست،
اس طرف جا جو تیرا صحرا ہے۔ تم تو ایسے پرندے ہو کہ جس کو تو اللہ رب العزت نے آزادیاں عطا فرمائی، اللہ کریم نے ایسے پر عطا فرمائے تمہیں باطن میں، اور تم رینگنے کے اوپر جو ہے تم نے اکتفا کیا ہوا۔ تو فرمایا این جہاں خود حب سے جہاں شماست، یہ جہان باوجود اتنی جو ہے نا جی پنہائیوں کے اور اتنی کشادگیوں کے، یہ تمہاری روحوں کے لیے قید خانہ ہے۔ می روید آنسو کے صحرائے شما، اس طرف بھاگو، اس طرف دوڑو، اس طرف آزادی کی کوشش کرو جو تمہارا صحرا ہے۔ اور روحوں کا صحرا جو ہے وہ عالم ارواح ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرف جانا ہے۔ تو ایک یہ عالم خلق ہے، ایک عالم امر بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو روحیں تو اس طرف سیر بھی کر سکتی ہیں، تو تم نے اپنے آپ کو کیوں یہاں مطلب قید کر کے رکھا ہے؟ گر اہل معرفتی دل در آخرت بندی، اگر تم اہل معرفت ہو تو دل آخرت کے ساتھ لگاؤ، نہ در خرابہ دنیا کے اس ویرانے کے ساتھ دل نہ لگاؤ کہ حسرت آباد است، یہ تو حسرت آباد ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آج سے آپ نے دنیا کا ایک نام یاد کر لینا ہے کہ یہ حسرت آباد ہے۔ یہ دنیا ساری کی ساری ہم کہاں رہتے ہیں؟ حسرت آباد کے اندر رہتے ہیں۔ یہ چیزیں پکائیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ راستے کھلتے جائیں گے۔ این جہاں محدود آن خود بے حد است، یہ جہان جو عالم خلق ہے یہ محدود ہے۔ عالم مثال پھر عالم امر جو ہے وہ تو لا محدود ہے۔ نقش و صورت پیش آ معنی صد است، لیکن وہ معنی وہ حقیقت سمجھنے کے آگے یہ نقش اور صورت جو ہے نا یہ دیوار بنے ہوئے ہیں۔ صورتوں سے آگے ہم جاتے ہی نہیں، جو ظاہر میں نظر آتا ہے بس اسی کو ہم یقین کر لیتے ہیں، حقیقت کی طرف جو ہے وہ ہم دیکھتے ہی نہیں۔ تو ہمارا جو ہے نا جی اس جہان کے نقوش کے اندر جو استغراق ہے یہ صد بن گیا ہے، یہ حجاب بن گیا ہے ہمیں حقیقت کو دیکھنے سے۔ تو کیا ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی ہے کہ مولا کریم ہمیں حقائق اشیاء دکھا دے۔ آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، آرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم آرنا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں حقائق اشیاء دکھا دے جیسا کہ وہ ہیں۔ ظاہر کی آنکھ تو بہت جگہ پر دھوکہ کھاتی۔ تو فرمایا این جہاں محدود آن خود بے حد است، یہ جہاں تو محدود ہے لیکن وہ بے حد ہے۔ نقش و صورت پیش آن معنی صد است، معاملہ یہ ہے کہ نقش اور صورت، یہاں جو طرح طرح کے نقوش، طرح طرح کی صورتیں ہیں نا جی، ان کے ساتھ جو دل لگ جاتا ہے تو یہ حجاب بن جاتی ہے اور راستہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ عام پیش عام معنی صد است، صد کہتے ہیں روک کو، یہ روک بن جاتی ہے اس معنی کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن اگر اس کو سمجھو تو پھر اللہ رب العزت کی شانیں کیا ہیں، اس کی قدرتیں کیا ہیں، وہ کرنا چاہے تو بہت کچھ ایسا کر دے گا جو تمہارے وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا، بس یہ کہ تم اس سے توفیق تو مانگو، ٹھیک ہے نا۔ عالم ظاہر سے نکل کر عالم معنی کی طرف جانے کا تو تم سوچو، اس مادہ پرستی سے نکل کر تم حقیقت پرست تو بنو۔ جب یہ کرو گے، کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ نقش اور صورت کے اندر اپنا دل جو ہے نا جی اس کو تم نہ باندھو تو پھر تمہارے لیے راستے کھلیں گے، پھر حقیقت تم پر عیاں ہوتی جائے گی۔ صد ہزاراں نیزہ فرعون را، اللہ رب العزت کی شان کیا ہے؟ یہ ظاہری چیزیں تھیں نا، یہ نیزہ فرعون، نیزہ فرعون سے مراد وہ فرعونیوں کے جو ڈنڈے ان کے پاس تھے، جو انہوں نے جادو ان سے بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ جو یہ محسوسات کی باتیں ہیں نا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے جو کچھ بھی ہے یہ ہم اس سے مقابلہ کر لیں گے موسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا جو عصائے موسوی تھا وہ تو عالم معنی سے تعلق رکھتا تھا، وہ عالم معنی سے تعلق رکھتا تھا، عالم خلق سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو صد ہزاراں نیزہ فرعون را در شکست از موسیٰ با یک عصا، ایک سوٹی دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کے جو 100,000 نیزے تھے وہ سارے کے سارے رائے گاں گئے،
تو حقیقت تھوڑی سی بھی ہو نا جی، وہ یہ جو مجاز سمجھ لیں یا ظاہر سمجھ لیں، اس کے کئی ہزار کے اوپر وہ فوقیت رکھتی ہے۔ لہٰذا حقیقت کی طرف بندے کو چلنا چاہیے کہ جت ول ویکھاں تو یوں دسیں غیر نہ دسے کائی، پھر انسان جو ہے نا وہ حقیقت آشنا ہو جاتا ہے۔ تو 100,000 نیزہ فرعون را، وہ فرعونیوں کے جو کہہ لیں کہ ان کے نیزے تھے، ان کے عصا تھے، ان کے ڈنڈے تھے، جو وہ تخیل بن گیا نا ایک، وہ صرف ظاہر میں ایک آنکھوں کا دھوکہ تھا، کیونکہ جادو جو ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تخیل کا ہی ذکر قرآن مجید میں آیا کہ وہ تخیل میں ایسے لگنے لگ گئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تھا نا جی ایک ایسا ڈنڈا تھا کہ جس کو اللہ رب العزت نے عالم معنی کے فیوزات عطا فرمائے تھے، فرمایا سٹو، وہ جب ایسے کیا تو سب کو وہ نگل گیا۔ تو وہ حقیقت تھی جو کہ اتنا جو ظاہر تھا لوگوں کے سامنے، اس کو وہ نگل گئی۔ تو وہ جو فرعونی تھے، جادوگر تھے، وہ یہ سمجھ گئے کہ ہمارا یہ ظاہر کا معاملہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ تو پھر ان کو فرعون نے ڈرایا بھی کہ بھئی میں تم سب کو جو ہے نا ٹانگ دوں گا۔ انہوں نے کہا تم نے جو کرنا ہے سو کرو، اب تو ہم حقیقت سے دل لگا بیٹھے ہیں۔ تو صورت پرستی جو ہے نا جی، اور جو انسان صورت پرست ہوتا ہے یا وہ ظاہر نگر ہے نا جی، وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ فرعونیوں کی صف میں کھڑا ہے، جو ظاہر کو دیکھ رہا ہے، اور جو معنی پر اپنی نظر رکھ رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی صف میں کھڑا ہے، جس کی نظر معنی پر ہے، جس کی نظر حقیقت پر ہے۔ 100,000 طب جالی نوس بود، جالی نوس جو ہے نا جی یہ ایک بہت بڑا حکیم تھا، تو اس کے پاس طب تھا اور طب میں بڑا کمال حاصل تھا، لیکن وہ جتنے بھی معاملے تھے وہ ظاہر کے ہی تھے نا۔ دوائی دینی ہے تو بندے نے ٹھیک ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی ایک پھونک ہی کام کیے جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ تو یہ کر رہا ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کو دوائی دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں پر وہ مرغے بنا کے مٹی سے اس میں پھونکیں ماری جا رہے ہیں تو وہ پرندے بن بن کے اٹھ جا رہے ہیں۔ تو 100,000 طب جالی نوس بود، جالی نوس کے کئی طرح کے طب کے طریقے تھے، تجربات تھے، کئی طرح کے معاملات تھے، لیکن پیش عیسیٰ و دمش افسوس بود، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دم کے آگے وہ سب کا سب جو ہے نا وہ کھیل ہی بن گیا۔ افسوس کا مطلب کھیل تماشا، وہ کھیل تماشا بن گیا۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی سی ایک مثل بناتا ہوں، اس کی حیت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں، دم عیسیٰ ہے، دم کرتا ہوں میں، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ طیر بن جاتا ہے، جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادر ذات جو اندھے ہیں، جو برس کے مریض ہیں، ان کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو موتا ہیں، جو مردے ہیں، ان کو اللہ کے حکم سے میں زندہ کر لیتا ہوں۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ حقیقت تھی۔ باقی جو کچھ ہو رہا تھا کہ وہ زمانہ بڑا ایک طب کا جو ہے وہ بڑا ایک سمجھا جاتا تھا، اس کے اندر ہر طرف طب کا دور دورہ ہے، تو ان کے پاس بھی ان چیزوں کے علاج نہیں تھے۔ ہر چند کے ظاہر میں بہت سارے علاج تھے، لیکن آنکھ کے اندھے پن کا علاج تو ظاہر میں بھی نہیں تھا، اور اسی طرح برس کا علاج تو ظاہر میں بھی موجود نہیں تھا۔ تو وہ ایک دم تھا، وہ کام کیے جا رہا ہے، بندے زندہ کرنے ہیں، دم کریں، زندہ ہو رہے ہیں۔ کوئی اندھا ہے، کوئی برس والا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، دم کر رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرف ظاہر ہے اور ایک طرف باطن ہے۔ تو بتانا مولانا روم علیہ رحمہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی آنکھ تو کھولو۔ بات یہ ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ ظاہر میں یہ جہان بہت بڑا ہے، لیکن اس کو بنانے والا وہ اس سے بھی بہت بڑا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک دم میں جو ہے نا یہ سب جہان بشمول اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بنا سکتا ہے، کیونکہ صرف ایک اس کا وجود ہے جو ضروری، اور اس اللہ رب العزت کے خلاف کوئی بندہ کھڑا ہو جائے تو پھر اس سے بڑا بدقسمت اور کون ہوگا؟ اور اس سے زیادہ خسارہ جو ہے وہ
کس کو ہوگا؟ اب یہ آگے بات کریں گے۔ ایسے قدرتوں والے رب کے آگے تو بندے کو چاہیے مر جائے، چے جائے کہ بندہ اپنی چاہت اور اپنی بات رکھ لے سامنے کہ جی میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہونا تو وہ ہے جو اللہ نے چاہنا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ 100,000 دفتر اشعار بود حضور علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہ زمانہ کیا تھا کہ اس کے اندر جو ہے نا جی علم کا، کلام کا دور دورہ تھا۔ بڑے بڑے فصحاء، بلغاء جن اور ادیب لوگ جو ہیں وہ موجود تھے، لیکن بات کیا ہوئی؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، ایسے ہو گئے۔ تو 100,000 دفتر اشعار بود، کتنے شعر لکھے گئے، لیکن پیش حرف امی اشعار بود۔ وہ جو اللہ رب العزت کے نبی امی تھے نا، ان کے آگے وہ ہزاروں دفتر اشعار کے وہ آر بن گئے، شرمندگی بن گئے، انہیں شرمندگی ہوئی اس بات سے، ٹھیک ہے نا۔ وہ 7 معلقات لکھے ہوئے تھے نا، جب قرآن نازل ہوا انہوں نے اتار لیا، انہوں نے کہا بھی یہ تو ہن بستی کرانے والی گل ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ کوثر جو ہے وہ کعبے کے دروازے پر جو ہے وہ جب وہ لکھ دی گئی کعبے کی دیوار پر، تو وہاں پر یہ لکھا گیا نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو وہ لکھنے والے ایک نے پڑھا تو اس نے جب اس کی فصاحت کو، بلاغت کو، اس کے اندر جو خبریں ہیں، اس اعجاز کو جب سمجھا اس نے، تو اس نے آگے ایک اور لائن لکھ دی، اس نے کیا ما ھذا قول البشر۔ پھر ایک اور آیا، اس نے ساری وہ 4 لائنیں پڑھیں، اس نے وہ جو 4تھی لائن تھی اس کو انڈر لائن کر کے اس نے یہ کہا ولیکن ھذا قول البشر، یہ جو آخری بات ہے یہ قول البشر ہے۔ تو اتنا کچھ جو ہے انہوں نے لکھا، فصاحت میں، بلاغت میں بڑا کچھ انہوں نے کیا، لیکن پیش حرف امی اشعار بود۔ اور یہاں پر یہ بڑا پیارا ایک طریقہ ہے مولانا روم کا۔ پہلے جو ہے نا جی فقرے میں لفظ آیا ہے دفتر اشعار، اور آگے ہے امی اشعار۔ اشعار اور اشعار اس میں تجنیس ہے، یعنی کہ ایک طرح کے وہ لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ امی کے ساتھ اش ہے، یعنی امی اش، یعنی جو اللہ رب العزت کے نبی امی ہیں۔ اب امی کی تحقیق تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ امی کی طرف نسبت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے جو کچھ بھی سیکھا اپنی والدہ کی گود میں سیکھا، اس کے علاوہ مدرسہ نہ گئے ہوں، اس حوالے سے بھی امی کہا جاتا ہے۔ امی امت سے بھی ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ امت کے عام لوگوں سے مبعوث کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو امی کہا جاتا ہے۔ امی ام القریٰ سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لائے تو وہ ام القریٰ ہے، اس حوالے سے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ تو حضور کی شان ہے امی ہونا۔ بہرحال اس میں جو پہلا ہے کہ جو بے پڑھے پڑھائے، یہ اعلیٰ حضرت کی بات ہے، جو بے پڑھے پڑھائے، تو پیش حرف امی اشعار بود، یا اس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے امی اشعار بود۔ وہ اللہ رب العزت کے جو نبی امی تھے ان کے آگے اشعار کے جو دفتر تھے وہ آر بن گئے، ٹھیک ہے نا جی، جس پہ وہ بڑا گھمنڈ کرتے تھے وہ باعث شرمندگی بن گئے۔ تو با چنی غالب خدا بندے کسے، چون نہ میرد گر نہ باشد او خسے۔ بس ایک ہی مسئلہ ہے، کوئی کمینہ ہی ہوگا کہ جو ایسے رب کے آگے جو ہے وہ اپنے آپ کو مٹا نہ دے، جو اتنا غالب ہے کہ وہ جب عطا فرمانے پر آئے، جب وہ حقیقت کی آنکھ کھول دے تو پھر ظاہر تو اس کے آگے کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس نے جہاں جہاں حقیقت کی بات کی ہے وہاں ظاہر نے ہمیشہ مار ہی کھائی ہے، وہاں ظاہر ہمیشہ دوڑتا ہوا نظر آیا ہے بھی میں کہیں چھپ جاؤں۔ تو با چنی غالب خدا بندے کسے، ایسا جو غالب خدا ہے اس کے آگے کسے چوں نہ میرد، اگر کوئی نہ مرے، گر نہ باشد او کسے، بس ایک ہی بات ہے، وہ خود گھٹیا اور کمینہ انسان ہوگا کہ جو مر نہ جائے، لہذا اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہیے۔ اس کی ذات کے آگے اور اس کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو انسان بس یہ ہے کہ ڈال دے کہ مولا بس تیری مرضی،
جو تو چاہے گا وہی ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کریم جو ہے نا وہ حقیقتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، فنائیت کا درس دے رہے ہیں نا کہ اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی باتوں کو ختم کر دے۔ یہ اس کے دل میں بھی تو یہی باتیں آ رہی، بات وہی چل رہی جو چھوٹی سی ایک بات آپ نے شروع میں کی کہ وزیر نے بڑا ماڑا کیتا، اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کر رہا، لہٰذا اس کی اس حرکت سے تم تو سیکھ لو، تم کبھی اللہ رب العزت کی مرضی کے آگے کھڑے نہ ہو جانا۔ پھر جب اللہ رب العزت اپنا غلبہ ظاہر فرماتا ہے تو بس دلے چوں کوہرا انگیخ تو، بہت سے دل ہیں جو پہاڑوں کی مانند سخت ہوتے ہیں، اللہ انہیں گرا دیتا ہے جب قبضے میں آ جاتے ہیں نا کسی کے، پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اللہ اکبر۔ مرغ زیرک با دو پا آویخ تو، بڑے بڑے سیانے پرندے جو ہوتے ہیں نا جی، جب اللہ رب العزت کی قدرت سامنے آ جائے اور اللہ رب العزت کی مشیت سامنے آ جائے تو وہ الٹے پاؤں سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مرغ زیرک ویسے طوطے کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ شکاری نے جب طوطے کو پکڑنا ہوتا ہے نا تو وہ ایک نلکی سی لے کے نا یا کوئی بانس کا ایسے ٹکڑا لے کے تو اس کو وہ ادھر سے ادھر دھاگا گزار کے تو جو ہے وہ ایک طرف ادھر باندھ دے ایک طرف ادھر باندھ دے، تو وہ طوطا جب اس کے اوپر آ کے بیٹھے گا تو وہ گھومے گا، وہ بانس گھوم جاتا ہے، وہ نلکی گھوم جاتی ہے، تو وہ طوطا جو ہے ایسے لٹک جاتا کہ میں گر نہ جاؤں کہیں، اسے پکڑا اسی کو ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ ایسے لٹک جاتا ہے۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ جب اس کی مشیت سامنے آ جائے، یعنی بات بیان کرنے والی وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کا تصرف ہے نا جی، وہ امور محسوسہ کے اندر وہ ایسا ہے کہ ان کی کوئی اوقات رہتی نہیں اس کے آگے، جتنا مرضی جو ہے کوئی اپنے آپ کو بڑا دل گردے والا سمجھ لے، لیکن وہ جو ہے نا جی وہ قوی بندے کا دل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بین اصابع الرحمن، اگر اس کا ترجمہ کریں تو یہ کہ وہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے بندے کا دل، تو بندہ اپنے آپ کو جو مرضی سمجھ لے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا عرض کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے مقلب قلوب میرا دل اپنی عبادت پر اسے استقامت عطا کر دے، اس بات اس کو عطا کر دے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ دل میں، جان میں ایسے تصرف فرماتا ہے، یا آپ جو ہے نا جی یوں بھی سمجھ لیں کہ پیچھے جو یہ ساری بات ہوئی نا جی، یہ ان چیزوں میں ہوئی جو ظاہر میں ہیں لیکن یہ محسوسات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اسی طرح یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، اور اسی طرح یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے، یہ محسوسات میں ہے۔ تو آگے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں مولانا روم علیہ رحمہ کہ محسوسات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ دل و جان پر بھی ایسا تصرف رکھتا ہے کہ بڑے بڑے جو کہہ لیں کہ اپنے آپ کو سمجھنے والے ہیں کہ ہمارا دل بڑا مضبوط ہے، دل تو ان کا بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں، جہاں پہ غلطی کھائے گا ایسی غلطی کھائے گا کہ کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں رہتا۔ تو یہ اصل میں بات ہے کہ مرغ زیرک را دو پا آویخ تو، ایک بہت بھاگنے والا پرندہ ہو نا جی، وہ شکاری اس کو شکار کر کے جب اس کو الٹے پاؤں لٹکا کے اس کی کھال اتار دے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ظاہر کے عقل مند ہیں، فلاسفہ ہیں، جو طرح طرح کی الٹی سیدھی جناب وہ عقل کی روشوں پر چلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو یہ جب حقیقت ان کے اوپر آ گئی نا جی اور وہ بات ان پر آیا ہوگی تو گویا ایسے کہ جیسے کوئی مرغا جو ہے نا جی وہ دونوں پاؤں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ لہٰذا بات فرماتے ہیں کہ میری مان لو، وہ یہ کہ فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ، دل وڈا کر لینا اور جناب اپنی فہم کو تیز کر لینا، بال کی کھال اتارنے والا بن جانا کہ یہ جی میں نے تو یہ پڑھا جی، میں نے تو یہ پڑھا جی، وہاں پہ یہ لکھا جی، ایسے کیسے ہو گیا جی، عقل یہ کہتی ہے، فلاں یہ ہے، ہر چیز کے اوپر تم فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ،
جز شکستہ می نہ گیرد فضل شاہ. بس اپنے آپ کو اس کے راستے میں ڈال دو کہ میں شکستہ دل ہوں، میں تیری مرضی اور منشا پہ چلنا چاہتا ہوں، پھر وہ راستے کھولتا ہے. یہ کیا کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی کوئی بڑا محقق ہے، اسکالر ہے جی، اور بڑا جی تحقیق ہے اس کی. تو فرمایا کہ فہم و خاطر تیز کردن نیست رہا. یہ بات یاد کر لیں، علماء کے لیے یہ بات بڑی اچھی کہ فہم و خاطر تیز کردن نیست رہا، کہ بندہ جناب کہہ لو کہ سغرے کبرے ملاتا رہے اور ادھر سے جناب موت کا وقت آ جائے تو کیا چیز کام آئے گی. جتنے بھی علوم عالیہ ہیں ان کو بس جناب اسی میں اس نے داو پیچ سیکھ لیے ہیں، اور ان کے جناب وہ کہہ لو کہ سلجھا رہا ہے ان کی گتھیاں، تو حقیقت کی طرف اس نے توجہ ہی نہیں کی. ہمارے استاد بتاتے کہ سیبویہ جو ہے نا، سیبویہ بہت بڑا نحوی تھا. تو جب وہ کہہ لیں کہ ان کا انتقال ہو گیا نا، تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بھی کیا بنا. انہوں نے کہا جی کوئی میری تحقیق، کوئی میری صرف نحو میرے کسے کام نہیں آئی، بس ایک بات جو ہے نا وہ کام آ گئی، جو میں نے اس میں ذات جو اللہ ہے نا جی اس کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اعرف المعارف ہے، یہ سب معرفوں سے بڑا معرفہ ہے. میری جو بخشش کا جو ہے نا ذریعہ بنا، میری یہ ایک بات بنی کہ میں نے اللہ کے نام کو اس کی ذات کی طرح اعرف المعارف کہہ دیا. جیسے اس کی ذات بلند برتر ہے اللہ، کیونکہ اس پر بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا جی، کہ یہ کیسے بنا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ ساری باتیں کیا ہے؟ فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ. اس لیے میرا تو دل یہ کرتا ہے کہ اب کبھی پڑھانے کا موقع ملے نا، تو یہ جو ہم شعر جگاتے رہتے ہیں مختلف لفظوں کے نیچے سے، ان ساری باتوں کے آگے یہ بات مولانا کی کر دی جائے کہ فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ. اصل یہ ہے کہ بندہ حقیقت آشنا ہو جائے. حقیقت آشنا کب ہوگا؟ جز شکستہ می نہ گیرد فضل شاہ. شاہ کا فضل اس پر ہوتا ہے جو شکستہ دل ہو. ماڑے حالاں دے اتے جناب اپنا بادشاہ پھر رحم و کرم فرماندے نے. یہ عام دنیا دا قاعدہ ہے. اگر اس کو عام دیکھنا چاہیں، اللہ تو بے مثل و بے مثال، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کوئی تشبیہ تمثیل نہیں ہے. لیکن جب یہاں پر دیکھ لینا لوگوں پر سیلاب آیا ہے، لوگ جو ہے نا وہ شکستہ حال ہو گئے ہیں، تو بادشاہ جو حکمران ہیں وہ ان پر کرم کرنے کے لیے آ گئے. بچوں کو کھلا رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے بھی یہ بات فرمائی ہے نا جی کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم. مجھے تلاش کرنا ہے تو ان کے پاس تلاش کرو جو ٹوٹے دل والے ہیں، شکستہ دل ہیں. یہ کسی حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم. میں منکسرۃ قلوب، جو جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں نا، مجھے ان کے پاس تلاش کرو. ویسے تو وہ حدیث بھی ہم سامنے رکھ سکتے ہیں نا جو اللہ پاک قیامت والے دن فرمائے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اس طرح ایک دو اور باتیں بھی اسی طرح سے ہیں. تو بہرحال فہم و خاطر تیز کردن نیست رہا. یہ کوئی رستہ نہیں ہے کہ انسان فہم و خاطر کو تیز کر لے. ہاں اگر تمہاری عقل جو ہے نا اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی مشیت کے تابع ہو گئی ہے تو پھر تمہاری عقل جو ہے وہ حقیقت بین ہے، اس کا فائدہ. الفاظ کو آگے پیچھے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب ایک اور بات سنیے. فرماتے ہیں اے بسا گنج آ کے نانے کنج کاؤ. مشکل شعر ہے. کنج کاوی جو ہوتا ہے نا، کنج کاویدن ہوتا ہے اکھیڑنا، کسی چیز کو تراشنا. جیسے ایک زمین کو ایسے آپ مطلب کھود کے نا جی، کنج کہتے ہیں کونے کو. اور گنج آکنان کہتے ہیں ان کو کہ جو خزانہ اکٹھا کرنے والے ہیں. جو لوگ خزانہ اکٹھا کر رہے ہو نا جی، وہ کونا بھی نہیں چھوڑتے، وہ اس کو بھی کنج کاوی اس کی کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محققین ظاہری، وہ محققین جو کہ باریک بینی سے کام لیتے ہیں، گنج آکنان کنج کاؤ ہے.
کنج کاؤ کا مطلب کیا کہ کونوں سے بھی جو ہے نا جی وہ بات کو نکال لیتے ہیں کہ بھئی ادھر بھی پھنسی ہوئی تھی تو یہاں سے ہم نے نکال لی ہے۔ ظاہری بات ہے جس نے خزانہ سمیٹنا ہے تو وہ پھر کونا بھی نہیں چھوڑے گا اس کا۔ تو اسی طرح جو لوگ ظاہر کے علم کے خزانے سمیٹ رہے ہیں نا، کہ ہر طرف سے کوئی نہ کوئی، ہم کہتے ہیں کہ کوئی دلیل آئے صحیح ہمارے پاس، ادھر سے لی ادھر سے لی۔ فلاسفہ کا بھی یہی کام، الٹی سیدھی باتیں کر کر آ کے انہوں نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ فرمایا کاں خیال اندیش را شد ریش گاؤ، وہ جو وزیر تھا اس کا بھی تذکرہ کر دیا نا، وہ بھی خیال اندیش تھا، اپنے ہی جو ہے نا جی جو ہے وہ زام میں یہ باتیں پال رہا تھا نا کہ یہ درست ہے یہ نادرست ہے، وہ اپنے خیال کے پیچھے چل رہا تھا نا، تو اس کو فرما دیا کہ وہ خیال اندیش تھا۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے تھے سارے اس کے غلام بن گئے۔ ریش گاؤ کا مطلب یہ جیسے گائے کی داڑھی، یوں سمجھ لیں گائے کی داڑھی، مراد اس سے جو ہے نا اس محاورے سے وہ لیا جاتا ہے احمق اور نادان کو۔ جیسے ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی گائے ہے، ہر چند کے کہہ لیں کہ اہل علم نہ بولیں لیکن لوگوں کے اندر مشہور ہے۔ لیکن ایک ریش گاؤ جو ہے نا، ریش گاؤ یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے احمق اور نادان۔ فرمایا کہ اتنے جو گنج آکنان اور کنج کاؤ لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس خیال اندیش کے آگے وہ ریش گاؤ بن گئے، احمق اور نادان بن گئے، کیونکہ ظاہر پرستی شروع کی نا۔ ظاہر میں انہوں نے دیکھنا شروع کیا، ابھی اس بیچارے کے کان کٹ گئے ہیں، اس کی آنکھیں کٹ گئی ہیں، یہ باتیں کر رہا ہے، دین کی باتیں کر رہا ہے۔ حقیقت آشنا تو وہ تھے نہیں، جب حقیقت آشنا نہیں تھے تو وہ ریش گاؤ بن گئے، احمق اور نادان بن گئے۔ تو اسی طرح سے ہوتا ہے عام بھی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے گنج آکنان سمجھتے ہوں اور کنج کاؤ ہوں، لیکن جب بات آ جائے گی نا جی کوئی ایسی تو پھر اس میں ان کی حالت وہ ریش گاؤ والی ہو جائے گی۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ گاؤ کے بود تا تو ریش او شوی، گاؤ کیا حیثیت رکھتی ہے کہ تو اس کی ریش بن جائے۔ گاؤ سے کنایا جو ہے وہ نفس امارہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا نفس امارہ کا غلام بننے سے تمہیں کیا ملے گا؟ ظاہر پرستی، مادیت پرستی، یہ کہاں سے آتی ہے؟ نفس امارہ سے ہی تو آتی ہے۔ فرمایا گاؤ کے بود تا تو ریش او شوی، خاک چے بود تا حشیش او شوی۔ خاک دنیا مادی، فرمایا کہ خاک کیا حیثیت رکھتی ہے کہ تو نے اس کے اوپر گھاس ہی بننا ہے۔ اللہ کریم نے تو تمہیں جو ہے آدم زاد بنایا ہے، ادھر ادھر تم دیکھتے پھر رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرے تو ابا جی مسجود ملائکہ ہیں، تو جن کے ابا جی جو ہیں وہ مسجود ملائکہ ہوں وہ ریش گاؤ بننا پسند کرے گا۔ گاؤ کے بود تا تو ریش او شوی، گائے کیا حیثیت رکھتی ہے کہ تو اس کی ریش بن جائے۔ اور خاک چے بود تا حشیش او شوی، تو مطلب خاک کے اوپر گھاس کیوں بننا چاہتا ہے؟ اس خاک میں جو پاک ہے اس کی طرف نظر کر۔ خاک کو کس نے دیکھا؟ شیطان نے۔ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں کیوں سجدہ کروں؟ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو خاک ہے نا یہ دنیا مادی سے کنایا ہے کہ دنیا مادی کے اوپر دل نہ لگا، ظاہر پرست نہ بن، اسی طرح نفس امارہ کے پیچھے نہ لگ۔ گاؤ کے بود تا تو ریش او شوی، یہ دنیا کے پیچھے احمق اور نادان بننے سے کیا ملے گا؟ چوں زنی از کار بد شد روئے زرد، مسخ کرد او را خدا و زہرہ کرد۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جو ہے نا جی بظاہر بڑی خوبصورتی مل گئی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ چیز مسخ ہے۔ یہاں پر ایک واقعے کی طرف مولانا روم اشارہ کر رہے ہیں، ہر چند کہ یہ کوئی سچا واقعہ نہیں ہے، اور لیکن یہ ہے کہ مختلف مفسرین نے اس کو کتابوں میں لکھا بھی ہے اور زبان زدے عام بھی ہے اور لوگوں کے درمیان یہ چیز مشہور بھی ہے۔ تو مولانا روم علیہ رحمہ ایک بطور تمثیل اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں
کیونکہ اپنا مقصد آپ نے جو ہے وہ نکالنا نا اس سے، کہ کسی کو بظاہر تم چمکتا ہوا دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ظاہر پرست بھی ہے لیکن چمک رہا ہے، اس کا وہ چمکنا بھی اس کا مسخ ہونا ہوگا۔ وہ معاملہ یہ ہوا کہ ہاروت ماروت جو ہے نا جی، وہ دنیا میں آنے کے لیے انہوں نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، انہوں نے کہا مولا ہمیں زمین کی نہ حکومت دے دے، ہمیں زمین میں بھیج دے۔ تو جس طرح یہ بنی آدم دنیا میں گناہ کر رہے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم جا کے لوگوں کی اچھی تربیت کریں گے اور ان کے معاملات جو ہیں وہ ہم ڈا کے ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ فرمایا کہ جس طرح میں نے بنی آدم کو شہوت دی ہے نا، اگر یہ چیز جو ہے نا میں تمہارے اندر رکھ دوں تو تم بھی جو ہے نا جی گناہوں کے اندر پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا بھی یہ خیر نہیں ہوگا، ہمیں بھیج دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہوت بھی دے دی اور ان کو زمین کی طرف بھیج دیا۔ تو یہاں پر جناب انہوں نے نا جی دنیا میں آئے تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت عورت نظر آئی۔ اب وہ جب عورت انہوں نے دیکھی تو اس کو انہوں نے کہا بھی ہم تمہارے ساتھ ذرا خوش ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس نے ان سے تقاضا کر دیا کہ میری نا کچھ شرطیں ان میں سے کوئی ایک تو تمہیں ماننی پڑے گی، یا تو تم شراب پی لو، یا تم کسی بے گناہ کا خون کر دو، یا جو ہے نا جی بت کے آگے سجدہ کر دو۔ اب وہ جناب وہ تو مطلب فرشتے تھے، تو انہوں نے سوچا ابھی ہولا کام کیڑا ہے، اس نے 3 رکھ دیے نا، تو اس نے کہا یہ بت کو سجدہ کرنا تو یہ تو نہیں مناسب، ایسے کسی بے گناہ کو مارنا، کسی کے اوپر ظلم کیوں کرنا، جو شراب تے اسی پینی، تو چلو ہم شراب پی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے نا جی وہ شراب پی لی، تو اب وہ شراب سے ایک تو مست ہو گئے، اور اس کے ساتھ جو بھی انہوں نے، بلکہ یہ کہ انہوں نے وہ تینوں جو دوسرے کام رہتے تھے انہوں نے وہ بھی کر ڈالے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا جی وہ جو خاتون تھی اس نے اس حالت میں ان سے کوئی اسم اعظم بھی سیکھ لیا۔ تو اسم اعظم وہ پڑھ کے جو ہے نا وہ آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی، تو اللہ رب العزت نے بطور سزا اس کو زہرہ ستارہ بنا دیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اسرائیلیات میں سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن یہ کہ ہماری کچھ تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہاروت ماروت جو فرشتے ہیں اور فرشتوں کے بارے میں جو نظریہ ہے ہمیں وہ رکھنا۔ ہاروت ماروت جو فرشتے ہیں وہ آئے، لیکن وہ لوگوں کے امتحان کے لیے آئے تھے، کہ لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے، وہ کہتے تھے نہ سیکھو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں۔ اب وہ یہ بھی اس میں آگے یہ بھی ہے کہ وہ ہاروت ماروت جو ہے نا جی، وہ یہ جو واقعہ ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس گناہ کی پاداش کے اندر ہاروت ماروت بابل کے کنویں کے اندر الٹے لٹکے ہوئے، یہ سنا ہوگا آپ۔ لیکن اصل وہ اس پوری بات سے نا جی مولانا ایک اور بات کرنا چاہتے تھے، لہذا بطور تمثیل انہوں نے اس واقعے کو ذکر کر دیا کہ کسی کا زہرہ ستارہ بن جانا بھی مسخ ہے، تم تو پھر خاک اور گل بننا چاہ رہے ہو، تو تمہارا تو ویسے بیڑا غرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے آپ نے ادھر اس کا جو ہے نا ایک حوالہ دے دیا کہ لوگوں میں ایک مشہور بات ہے، بطور دلیل نہیں دیا، بطور تمثیل دیا۔ تو فرمایا چوں زنے از کار بد شد روئے زرد، ایک عورت نے جو ہے نا جی برے کام سے جب وہ روئے اس نے اپنا چہرہ زرد کر لیا، مسخ کرد اورا خدا و زہرہ کرد، خدا نے اس کو مسخ کر کے زہرہ بنا دیا۔ عورت را زہرہ کردن مسخ بود، ایک عورت کو زہرہ بنا دینا وہ اگر مسخ ہے تو خاک و گل گشتن چے باشد اے انود، اے جھگڑالو، اے ستیزہ کار، ٹھیک ہے نا، یعنی جو حق کے آگے مختلف قسم کی دلیلیں رکھنے والا، جی ایسے نہیں تو ایسے، خاک و گل گشتن چے باشد، تم تو خاک بننا چاہ رہے ہو، تم تو اسی دنیا میں کہیں جا کے گرو مرو گے نا، تو وہ تو زہرہ بن کر بھی وہ مسخ ہی ہوئی، تو اس کا زہرہ بن جانا بھی وہ مسخ قرار پر پایا ہے، تو تم تو اب زہرہ بن ہی نہیں سکتے، تمہیں کون سا اسم اعظم پتہ ہے۔
تو تم کیا ہے، وہی مسئلہ ہے کہ تم ریشے گاؤ بن جاؤ یا حشیش خاک بن جاؤ، تو تمہارے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس کا بظاہر چمکنا بھی اس کا مسخ ہے، لہٰذا جو چیزیں بظاہر چمک رہی ہوں ضروری نہیں کہ وہ ان کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ حق پر ہیں۔ کسی کا دنیا کے اندر مال و متاع کے ساتھ جو ہے وہ ایک نوازا جانا اور اس کے پاس ہر طرح کی آسائشات ہونا، یہ چیزیں اس چیز کو ظاہر نہیں کرتی کہ وہ حق پر ہیں۔ اور کسی کے پاس بظاہر کچھ نہ ہو لیکن حقیقت اس کے پاس ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ روح می بردت سوے چرخ بری، تمہاری روح جو ہے وہ تمہیں لے جانا چاہتی ہے چرخ بری پر، بلند آسمان کی طرف، سوئے آب و گل شدی در اسفلین، لیکن تم جو ہے وہ اسفلین میں جا رہے ہو۔ تمہارا نفس جو ہے وہ تمہیں یہی کہہ رہا بھی نہیں میں تھلے ہی رہنا۔ روح تو نفس سے محبت کرتی ہے نا، وہ تو چاہتی ہے کہ میں اس کو لے جاؤں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے وہی معاملہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو بات یہ کہ وہ اس کے بعد اپنے آپ وہ جانا چاہ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو ادھر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا روح می بردت سوئے چرخ بری، روح تمہاری وہ تمہیں چرخ بری کی طرف لے جانا چاہتی ہے، لیکن سوئے آب و گل شدی در اسفلین، تمہارا حال یہ ہے کہ تم اسفلین کی طرف جا رہے ہو۔ خیشتن را مسخ کر دی زی سفول، فرمایا کہ اس پستی میں جا کر جب تم ظاہر میں جا گرے پڑے ہو، تم نے نفس پرستی شروع کر دی، مادیت پرستی شروع کر دی، تو فرمایا تم نے اپنے اس سفول کی وجہ سے، اپنی اس فرو مائگی کی وجہ سے، اپنی اس پستی کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو مسخ کر لیا۔ زاں وجودے کے بداں رشک عقول، تم نے اپنے آپ کو اس وجود سے، وہ جو تمہاری فطرت انسانیہ ہے، جو تمہارے اندر اللہ کریم نے گوہر رکھا ہے، اس گوہر کو چھوڑ کر تم خاک کے اندر جناب اپنا لوٹ پوٹ ہو رہے ہو، اور وہ جو تمہارے اندر فطرت انسانیہ تھی وہ رشک عقول تھی، کہ جو فرشتے ہیں جو سراسر جو ہے نا جی وہ عقل ہیں، خیر ہی خیر ہیں، اللہ کریم نے ان کو عقل عطا فرمائی ہے۔ رشک عقول جو رشک ملائکہ ہے، وہ جو تمہاری فطرت انسانیہ ہے، تم اس کو چھوڑ کر تم یہ پستیوں میں آ گرے پڑے ہو۔ فرمایا پس بے بی کی مسخ کردن چوں بود، پیش عام مسخ این بغایت دوں بود، فرمایا کہ اب تم خود دیکھ لو کہ تمہارا مسخ ہونا کیسا ہوگا۔ وہ جو زہرہ والی کا مسخ ہوا، اس کے آگے تو یہ انتہائی گھٹیا قسم کا مسخ ہے۔ وہ مسخ بھی ہوئی تو آسمان کی طرف گئی نا، وہاں چمک رہی، لیکن تمہارا تو مسئلہ پھر ایسا ہو گیا کہ تم نے دنیا کے اندر اتنا دل لگایا اور یہ سارا معاملہ تم نے جو ہے دنیا کے اندر چلایا ہے، اور تم یہاں پر مادیت پرستی اور ظاہر پرستی اور نفس پرستی میں تم جو ہے کھو گئے ہو۔ تو فرمایا اب تم خود دیکھ لو، پس بے بی، اب تم خود دیکھ لو کہ کی مسخ کردن چوں بود، یہ کیسا مسخ ہے۔ پیش عام مسخ این بغایت دوں بود، فرمایا اس مسخ کے آگے یہ تمہارا مسخ ہونا یہ تو انتہائی گھٹیا ہوگا۔ اسب ہمت سوئے اختر تاختی، آدم مسجود را نہ شناختی، تم نے اپنی ہمت کا گھوڑا ستاروں کی طرف لگا دیا، یعنی تم نے علم کو اتنا جاننا چاہا کہ تم نے ستاروں کے کھوج لگانے شروع کر دیے، لیکن حال یہ ہے کہ تم نے آدم مسجود کو بھی نہ پہچانا۔ ویسے کیا ہے کہ تم دنیا میں بڑے جناب تم علم نجوم اور علم حیات کے ماہر قرار پائے ہو، اور تم نے اپنی ہمت کے گھوڑے ستاروں کے پیچھے لگا دیے ہوئے ہیں، لیکن تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم نے آدم مسجود کو، جو کون تھے، تمہارے ابا جان تھے، تمہارے پدر تھے، آدم مسجود را نہ شناختی، ان کو تم نے پہچانا نہیں۔ ان کے آگے جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس حقیقت کو تو تم پا نہیں سکے، وہ کیا تھا، کس وجہ سے فرشتوں نے ان کے آگے سجدہ کیا۔ اور ایک نسخے میں ہے اسب ہمت سوئے آخر تاختی، اختر نہیں آخر تاختی، آخر کہتے ہیں کسی طویلے کو
جہاں گھوڑے بندھے ہوئے ہوں نا، جانور بندھے ہوئے ہوں، فرمایا یہ دنیا ایک جو ہے نا آخر ہے، یہاں جانور ہی بندھے ہوئے ہیں ہر طرف۔ تو استبل کہہ لیں، تم نے اپنا جو گھوڑا ہے نا جی وہ اس طرف ہی دوڑایا ہے نفس کا، دنیا کے پیچھے تم جو ہے وہ بھاگ رہے ہو، اور آدم مسجود را نہ شناختی، آخر آدم زادہ ای اے ناخلف۔ ناخلف کس کو کہتے ہیں؟ نامراد، نافرمان۔ جیسے باپ کبھی بیٹے کو کہتا ہے نا نامرادہ، ہاں جی، اس کو مطلب ایک صحیح طریقے پر اگر ہم کہیں تو وہ ناخلف ہوتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ نامراد۔ آخر آدم زادہ ای اے ناخلف، اے نامراد، آخر تو کون ہے؟ تو آدم زادہ ہے، یہ تو پہچان۔ چند پنداری تو پستی را شرف، کب تک تو اس پستی کو اپنا شرف سمجھتا رہے گا؟ دنیا میں پڑے رہے، پہلے زمین کے اوپر تھے، مر کے زمین کے نیچے چلے گئے، بس اس سے آگے تو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ پہلے اوپر تھے نا، اب اوپر ہیں، مر کے نیچے چلے جائیں گے، بس زمین سے ہی ہمارا تعلق رہ گیا، بس اوپر نیچے اوپر نیچے۔ چند پنداری تو پستی را شرف، کب تک تو اس پستی کو اپنا شرف سمجھتا رہے گا؟ یہ ظاہر پرستی، یہ مادیت کے پیچھے بھاگنا، یہ نفس کی اطاعت کرنا، یہ تم پستی کی طرف جا رہے ہو۔ چند گوئی من بگیرم عالمیں، کب تک تو یہ کہتا رہے گا کہ میں تے سارا جہان فتح کرنا؟ این جہارا پر کنم از خود ہمیں، ہمیں کا لفظ یہاں پر زائدہ ہے، فرمایا کب تک یہ کہتا رہے گا کہ میں جناب کہہ لیں کہ اپنے مال و حشم کے ساتھ، جاہو خشم کے ساتھ اس پورے جہان کو بھر لوں گا، پوری دنیا جو ہے میں اس کے اوپر قبضہ کر لوں گا، کب تک یہ باتیں کرے گا؟ لہٰذا یہ تمہاری نا عقلی اور نا سمجھی، تو کر بھی لے جتنا مرضی اکٹھا کر لے۔ آگے ایک شعر ہے نا وہ اس کے ساتھ بھی جڑ رہا ہے اور ایک الگ معنی بھی دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ گر جہاں پر برف گردد سر بسر، یہ سارا جہان جو ہے نا جی تیرے قبضے میں آ گیا اور تو نے اس کو ایک طریقے پر چلا لیا، یہ سارے کا سارا جہان برف بن گیا، تو تاب خور بگزار دش با یک نظر، وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا جو سورج ہے نا جی وہ ایک بار اس پر چمکا یہ سب ختم ہو جاتا۔ تو اگر سارا جہان بھی فتح کر لے اور سب کچھ تو اکٹھا کر لے اور مال و منال تو بنا لے، ایک اشارہ ہونا ادھر سے تو نے لکھ سے کک ہو جانا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، وہ یہ کہ آپ نے اتنا ہمیں سمجھایا تو اب ہم سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن اب ہم پھنسے پڑے ہیں، بتائیں نکلیں کیسے؟ کہ یہ جو اتنی باتیں آپ نے سمجھائیں ہمیں، آخر میں آپ نے ناخلف بھی کہہ دیا، ہمیں یہ کہہ کہ بھی آپ نے سمجھایا ہوئے نامرادہ۔ پھر کبھی کبھی مولانا روم سمجھاتے ہیں، کہیں اے جان کہہ دیتے ہیں، کہیں سمجھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے پسر، اے بیٹے۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ناخلف، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بات آ گئی ہے اللہ رب العزت کی ذات کی، تو اب وہ مسئلہ یہ ہم نے ان کے آگے رکھ دیا جی، آپ ہمیں سمجھائیں کہ ہم اب پھنسے پڑے، ہمارے کچھ سوال ہیں۔ ایک تو چلیں ہم سیدھے ہوتے ہیں تو ہمارے جو گناہ ہائے سابق ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جب بندہ آ گیا نا جی تو یہاں تو وہ والی بات ہے کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ تو نے 100 بار بھی توبہ توڑ لی ہے تو پھر بھی آ جا، یہاں پر نا امیدی والی بات ہی نہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ان کے آگے رکھی گئی کہ جناب گناہ ہائے سابقہ جو ہیں ان کا کیا بنے گا۔ دوسری بات فرمایا کہ جو ہمارے تعلقات دنیاویہ ہیں ان سے انقطاع کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو ہمیں اپنے قبضے میں کیا ہوا، یہ ہمیں کہیں نکلنے نہیں دے رہے۔ پھر تیسری چیز تخیلات فاسدہ ہیں، جو ہماری غلط سوچیں آتی ہیں، کبھی یہ کبھی وہ، ٹھیک ہے نا جی، الٹا سیدھا ہم سوچ کے الٹے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح اخلاق ذمیمہ ہیں، وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔
پھر آپ اگر آخر پہ بات کریں گے کہ ریاضت کرو تو ریاضت میں تو پھر نقصان ہی ہے نا جی، اپنے آپ کو ماڑا کرنے والی گل۔ تو یہ 4-5 باتیں ہم نے ان کے آگے رکھ دیں کہ حضور اینا دا کی کرنا۔ تو مولانا روم یہ فرماتے ہیں گر جہاں پر برف گردد سر بسر، تم نے گناہ کر کر کے یہ سارا جہان بھر دیا تو یوں سمجھو کہ یہ برف سے بھر گیا سارا جہان۔ تاب خور بگزار دش با یک نظر، ایک نظر جو ہے وہ اللہ کی ہونی ہے اس کے کرم کی، تو سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تو مولانا نے ایک بات کا جواب یہ دے دیا کہ جو تمہارے گناہ ہائے سابقہ ہے نا جی، وہ گویا ایسے ہیں کہ تم نے یہ پورا جہان برف سے بھر دیا، اللہ کی رحمت کا آفتاب جب چمکے گا، ایک اس کی جو ہے حرارت کی وہ کیا کہ لے تجلی پڑنی ہے تو سب کا سب ختم ہو جانا۔ پھر فرمایا وزر او و صد وزیرو صد ہزار، نیست گرداند خدا از یک شرار۔ یہ جو انقطاع تعلقات کی بات ہے کہ یہ کیسے ہونا، مختلف قسم کے تعلقات کے اندر جو ہم پھنسے پڑے، مولانا روم نے سبق دیا کہ عشق حقیقی کا شرار جب اندر چل گیا نا جی، تو پھر ہر چیز یہ جتنے بھی تعلقات دنیاویہ ہیں اور تعلقات مادیہ ہیں اور ظاہر کے اوپر جو ہمارا مرنا ہے، یہ سب ختم ہو جانا، جل بھن جانا۔ وزر او و صد وزیرو صد ہزار، فرمایا تم ہو یا وہ وزیر ہے، اس کا بھار ہو، اس کا بوجھ ہو، اور پھر اس طرح کے 100 وزیر، کئی وزیر آ جائیں یا کئی ہزار وزیر بھی آ جائیں جو اس طرح کے پوٹھے کام کرنے والے ہوں، الٹے کام کرنے والے ہوں، فرمایا نیس گرداند خدا از یک شرار، اللہ نے ایک عشق حقیقی کی چنگاری عطا کر دی نا تو سارا کچھ جو ہے نا جی وہ ختم ہو جانا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچنا۔ اب بات آ گئی تخیلات فاسدہ کی، فرمایا عین آں تخیل را حکمت کند، عین آں زہراب را شربت کند۔ جب اس کا فضل شامل حال ہو گیا نا تو تمہارا تخیل بھی حکمت کی طرف تمہیں لے کے چل پڑے گا۔ زہراب کہتے ہیں زہر ملا ہوا پانی، فرمایا وہ جو عین زہراب ہے نا جی وہ شربت بن جائے گا۔ تو یہاں ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ کا فضل جب شامل حال ہے اور تمہیں اللہ رب العزت کے فضل پر جب یقین ہے نا جی تو تم کوئی کچا مٹکا تھوڑی ہو کہ تم کھر جاؤ گے۔ تو تمہارے تخیل کو اللہ رب العزت ایسی پختگی عطا فرمائے گا کہ حکمتوں کے سوتے پھوٹیں گے اس میں سے۔ تو وہ جو علوم دارہ ہے نا جی وہ بھی فائدہ مند بن جائیں، جو جس چیز کو تم تخیل سمجھ رہے ہو وہ حکمت بن جائے گی۔ بات یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے راستے پہ قائم کر، جب قائم ہو جاؤ گے تو غلط چیز بھی تمہیں فائدہ دینے لگ جائے گی، تمہیں اس کے اندر تمہارا اللہ اتنا ذہن چلا دے گا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کے اشعار سیکھو، ان میں تمہارے قرآن کی تفسیر ہے۔ کہ جب بندہ قائم ہو جاتا ہے نا جی پھر اس کو جو ہے کوئی مندر، کوئی مے خانہ، کوئی وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں، کہتے ہیں بیٹھے ہیں کس کے بھروسے پہ؟ اللہ کے بھروسے پہ۔ یہ بابا صاحب، داتا صاحب، انہوں نے بڑے بڑے یہ کافروں کے ساتھ کیسے مقابلے کیے؟ اللہ کے بھروسے پر کیے نا، کہ بیٹھے ہیں جی۔ مندروں میں بھی آپ کا جانا ہوا، آپ گئے ہیں، آپ نے کہا بھی دسو بھی کیڑا ہے جنہوں تسی رب کہندے ہو، جنہوں میں کہنا وہ دے ورگا کوئی بھی نہیں۔ تو عین آں تخیل را حکمت کند، وہ تمہاری تخیل، جن تخیلات فاسدہ سے تم ڈر رہے ہو نا، اللہ رب العزت ان کو ایسی رستگی عطا فرمائے گا اور ایسا ان کو راستے پر گامزن کرے گا کہ تم اس میں سے حکمتیں کئی تمہارے لیے نکل آئیں گی، تمہیں ایسی سمجھ آئے گی، تم پڑھ لوگوں کا کفر رہے ہوگے لیکن تمہیں اپنا ایمان پختہ ہو رہا ہوگا۔ مولانا روم یہ ساری کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ عیسائیوں کی، لیکن سمجھا کیا رہے ہیں ہمیں؟ اس میں سے بڑے
پھول نکل رہے ہیں بار بار حکمتوں کے. تو یہ ان کی تخیل کو اللہ رب العزت نے حکمت والا بنا دیا، اور عین جو زہراب ہے وہ شربت بن گیا. اسی سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے. وہ اللہ ہے کہ جو در خرابی گنج ہا پنہا کند، وہ تو ویرانوں کے اندر جو ہے نا جی اس نے خزانے چھپائے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ نہیں کہنا بھی خراب خراب خراب، وہ خزانے کی تلاش کرو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم وہ خزانہ تلاش کر سکو. خار را گل جسم را جاں کند، اللہ جو ہے وہ کیا ہے کہ کانٹوں کو پھول بنا دیتا ہے، جسموں کو جان بنا دیتا ہے. ایسی لطافت ان کے اندر آ جاتی ہے جسموں میں کہ وہ روح بن جاتے ہیں. تو گما انگیز را سازد یقین، وہ جو تمہاری قوت قیاسیہ ہے نا، اللہ اسے علوم یقینیہ میں بدل دے گا. وہ گما انگیز کو یقین بنا دیتا ہے. اور مہرہا رویاند از اسباب کین، لڑائی جھگڑے کے جو اسباب ہوتے ہیں نا، اللہ اسی سے محبت پیدا کر دیتا ہے. یہ دنیا کا مال کیا ہے؟ لڑائیاں نہیں ہوتی اس میں. لیکن کبھی یہ کسی دوست کو تحفہ دیں تو محبت بڑھتی کہ نہیں؟ یہ اسباب کین ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس سے مہر کو اگا دیا، محبت کو پیدا کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ جب مال بندہ خرچ کرتا ہے تو اس سے محبت بھی بڑھتی ہے. لیکن زیادہ یہی ہے کہ لوگ مال بنانے کے سلسلے میں جو ہے آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی ہیں. پر ورد در آتش ابراہیم را، اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے. وہ سبب ساز بھی ہے اور سبب سوز بھی ہے. کون سا سبب کہاں ختم کرنا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور کہاں سبب جو ہے نا جی اس کو مؤثر بنانا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. اب آگ کیا سبب ہے؟ جلانے کا، لیکن اللہ رب العزت نے اس سبب کو ختم کر دیا تو وہ سبب سوز ہے. تو پر ورد در آتش ابراہیم را، اور اے منی یہ روح سازد بیم را، آگ کو بندہ دیکھے تو بندے کی روح کانپ جاتی ہے. وہ جو بیم، وہ جو خوف آتا ہے انسان کو آگ سے، اللہ نے اس کو ایمن بنا دیا، امن بنا دیا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. سبب کدھر گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو سبب تو یہاں رہا ہی نہیں. اسی طرح آپ اور جگہ پر دیکھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب ایک انسان کو جینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خاص ماحول چاہیے. وہ کسی اور میں چلا گیا، وہاں تو ایسیڈیٹی ہی اتنی ہے کہ کچھ باقی نہ بچے. لیکن کتنے دن آپ جناب وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، اور ان اندھیروں کے اندر، وہ اللہ فرماتا ہے کہ اندھیروں کے اندر، اس ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، ان ظلمتوں کے اندر اس نے ہمیں پکارا کہ اللہ میں نے جو ہے نا ظالم میں ہوں. انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک، تو سبحان ہے. تو سبب اللہ نے وہ بھی ختم کر دیا. وہاں اللہ رب العزت کی سبب سوزی دیکھو. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ چھری لے کے انہوں نے جناب وہ اپنے بیٹے کے گلے پر، وہ کیسا نرم و نازک گلا ہوگا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، لیکن اللہ رب العزت نے سبب ختم کر دیا. تو کوئی بھی معاملہ کرنا ہے ادھر فقط ایک حکم کن ہے، سبب کیا ہے سبب کیا نہیں ہے یہ وہاں پر کوئی چیز جو ہے نا وہ معنی نہیں رکھتی. انسان بظاہر جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی نہ کوئی سبب تو بنتا ہے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، لیکن سبب بنتا ہے. تو اس کی سبب سازیاں بھی دیکھو اور اس کی سبب سوزیاں بھی دیکھو. تو مولانا روم فرماتے ہیں اس سبب سوزیش من سودائیم، اللہ جہاں سببوں کو ختم کرتا ہے نا، یہ سوچ سوچ کے نا میں سودائی ہو گیا. حیران ہوں میں ان معاملات میں، اللہ رب العزت کی سبب سوزیوں میں. در خیالاتش جو 100% جو اللہ رب العزت جو ہے نا جی کس طرح سے اس دنیا کو
چلاتا ہے، اس دنیا کا نظام کیسے چلاتا ہے، اشیاء کا وجود کس طرح سے ہے، ان سارے معاملات کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں تو میں بالکل سرگرداں ہو جاتا ہوں۔ سوفسطائیہ جو ہیں یہ فلاسفہ کا ایک گروہ ہے جو کہ اس عالم کو اور اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان سب کو وہ موہوم خیال کرتا ہے، وہم خیال کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس طرح وہ کہہ لے کہ طریقے حق سے ہٹ گیا۔ لیکن سوفسطا جو ہے یہ لفظ بولا جاتا ہے عام طور پر مکتوبات شریف میں، حضرت مجدد علیہ ثانی علیہ رحمہ نے کئی جگہ پہ اس کو ذکر فرمایا ہے کہ جو نا کہہ لیں کہ عقل اور سوچ میں جب خلل آ جائے تو اس کو سوفسطا کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے مولانا روم نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو اس کے جو معاملات ہیں کہ کل یوم ہوا فی شأن، وہ جو سوچنے ہیں نا، جب وہ دیکھنے کہ اللہ کہاں پر سبب عطا فرما رہا ہے، کہاں سبب کے بغیر ہی معاملہ چلا رہا ہے، تو یہ سارے سلسلے جو ہے نا، تو میں تو سودائی اور سوفسطائی ہوں، میں تو اس میں حیران ششدر اور سرگرداں ہوں، معاملے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بات جو ہے وہ کس انداز سے کی جائے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی آ سکتی ہے کہ صوفیاء بھی تو عالم کو موہوم کہتے ہیں، وہم اور خیال کہتے ہیں، عالم اور اشیاء عالم کو، تو پھر یہ کیا وہ سوفسطائی والا کوئی علیحدہ کوئی مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صوفیاء جو اس عالم کو وہم اور خیال کہتے ہیں نا، وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس کا وجود جو ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں ہے، اس کا استقلال، اس کے وجود کے اندر جو ہے وہ استقلال نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ایک وہم اور ایک خیال سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ وجود ہے ہی نہیں، یہ وجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کے عطا فرمانے سے اللہ کریم نے اس کو ایک وقت تک وجود عطا فرمایا ہے، جب وہ چاہے گا اس کو عدم میں لے جائے گا۔ یہ ہے صوفیاء کا طریقہ، یہ سوفسطائی نہیں ہو سکتا۔ سوفسطائی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عالم کا وجود ہی کوئی نہیں، بس ایسے ہی ہمیں ایک خیال ہی آ رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے دنیا کا، تو یہ جو ہے اپنا وجود ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر رکھ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ وجود جو حقیقی ہے اس نے اپنے کرم سے ان کو جو ہے نا استقلال عطا فرمایا ہے، تو یہ ہمیں سارے معاملات نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بات کی کہ از سبب سوزیش، سبب اس کے آگے کوئی چیز نہیں۔ تم جو یہ چیزیں سوچ رہے ہو نا کہ یہ چیز سبب بن جائے گی، یہ چیز سبب بن جائے گی، فرمایا کہ یہ جو تم، وہ بھی بات میں کر لوں کہ نقصان کہتے تھے کہ تم ریاضت کرو گے تو نقصان ہو جائے گا، تو وہ تو خزانے چھپا دیتا ہے ویرانوں کے اندر۔ تو پہلے یہ جسم ویران ہوگا، ہر بنائے کوہنا کے آبادہ کنند، اول آن بنیاد را بربادہ کنند، پہلے بربادی ہوگی پھر اس کے بعد آباد کاری ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کے لیے یہ اسباب والی بات نہیں کہ یہ سبب ہے تو ہم ادھر پھنس جائیں گے، یہ سبب ہے تو ادھر پھنس جائیں گے۔ اللہ نے تو آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ حفاظت فرما لی، تو سبب کہاں گیا؟ تو اللہ کریم کی جو سبب سوزی ہے نا، ایک تو سبب سازی ہے، ایک سبب سوزی ہے۔ جو سبب سوزی ہے، فرمایا جب میں اس کو خیال کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں تو حیران، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور در خیالاتش، اللہ رب العزت کی شانیں ان کو خیال کر کے اور ان کے سارے معاملات یہ دیکھ کے میں تو چوں سوفسطائیم، میں یوں ہوں کہ جیسے سرگرداں ششدر پریشان، میرا معاملہ یہ ہے۔ اب آگے پھر وہ تھوڑی سی بات آگے اس کو لے کر چلیں گے۔ مکر دیگر انگیختن وزیر در ادلال قوم، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے وزیر کا ایک اور مکر کرنا، وہ یہ تھا کہ اس نے واعظ و نصیحت چھوڑ دی اور خود کو وہ اپنا خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر لے گیا، یہ اس کا ایک اور مکر تھا۔ اب اس کی بات ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو معارف حقیقی سے روشناس کروائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔